ایک گاؤں میں ایک چالاک جٹو رہتی تھی۔ اس کا نام سکینہ تھا، مگر گاؤں کے لوگ اسے چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے چالاک جٹو کہتے تھے۔ سکینہ نہایت ذہین تھی اور ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ سکینہ کے پاس آئے اور کہا، سکینہ، ہماری بکری چوری ہو گئی ہے۔ تمہیں تو چالاکی سے ہر مسئلے کا حل نکالنا آتا ہے، ہماری مدد کرو۔ سکینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، مجھے کچھ وقت دو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ سکینہ نے اپنی چالاکی کے ساتھ گاؤں کے چوروں کا اندازہ لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں کے کنارے رہنے والا نذیر اکثر مشکوک حرکتیں کرتا تھا۔ سکینہ نذیر کے گھر گئی اور چالاکی سے باتیں کرنے لگی۔ نذیر بھائی، سنا ہے تمہارے پاس بہت اچھے جانور ہیں، کیا میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ نذیر گھبرا گیا اور بولا، ہاں، میرے پاس تو صرف وہی جانور ہیں جو تم پہلے دیکھ چکی ہو۔ سکینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، لیکن وہ بکری جو کل چوری ہوئی، کہیں وہ تمہارے پاس تو نہیں؟ نذیر نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، وہ تو میں نے چھپائی تھی۔ اور جیسے ہی یہ کہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سکینہ نے فوراً گاؤں کے لوگوں کو بلا لیا اور نذیر کو رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ گاؤں والے سکینہ کی چالاکی سے بہت خوش ہوئے اور اسے دعائیں دے۔ یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عقل اور ہوشیاری سے ہر مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور چالاک جٹو سکینہ نے یہی سبق دیا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ سکینہ جٹو اپنی ہوشیاری اور دانائی کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے چھوٹے بڑے مسئلے لے کر اس کے پاس آتے اور وہ اپنی عقل سے ہر ایک کی مدد کرتی۔ ایک دن گاؤں کے نمبردار کے پاس خبر پہنچی کہ گاؤں کے باہر کی زمین پر کچھ لوگ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں۔ نمبردار بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ زمین گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت اہم تھی۔ نمبردار نے فوراً سکینہ کو بلایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ سکینہ نے سب کچھ سن کر کہا، فکر نہ کرے، میں کچھ کرتی۔ سکینہ نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب سوچ لی۔ وہ ایک غریب کسان کے بھیس میں ان قبضہ کرنے والوں کے پاس پہنچی۔ ان لوگوں نے سکینہ کو دیکھا اور کہا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا، میں تو ایک مسافر ہوں اور یہ زمین خریدنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بہت سستی میں مل رہی ہے۔ قبضہ کرنے والے یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، نہیں، یہ زمین ہماری ہے اور ہم کسی کو نہیں بیچ رہے۔ سکینہ نے ان سے سوال کیا، اگر یہ زمین تمہاری ہے تو تمہارے پاس کاغذات کہاں ہیں؟ یہ سن کر وہ لوگ چپ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی قانونی کاغذات نہیں تھے۔ سکینہ نے فوراً گاؤں کے نمبردار اور کچھ سرکاری اہلکاروں کو بلوا لیا۔ نمبردار نے سکینہ کی چالاکی دیکھی اور ان قبضہ کرنے والوں کو زمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سکینہ کی عقل مندی کی تعریف کی اور کہا، اگر سکینہ نہ ہوتی تو ہماری زمین کبھی واپس نہ آتی۔ چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے میلے میں سکینہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص بہت عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکینہ نے چپکے سے اس پر نظر رکھی اور آخرکار اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ میلے کے لوگ بہت حیران ہوئے کہ سکینہ نے اتنے چالاک طریقے سے چور کو پکڑا۔ سکینہ کی یہ چالاکیاں گاؤں والوں کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنی بہادر اور دانا بیٹی ماننے لگے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہوشیاری اور حاضر دماغی سے ہم نہ صرف اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ سکینہ جٹو کی چالاکی نے یہ ثابت کر دیا کہ عقل مند لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ سکینہ جٹو کی چالاکی کے چرچے اب صرف گاؤں تک محدود نہیں رہے تھے بلکہ آس پاس کے دیہاتوں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ ہر کوئی سکینہ کی عقل مندی کی مثالیں دیتا تھا، لیکن چالاکی کے ساتھ سکینہ کے دل میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی تھا، اور یہی اسے سب کا محبوب بناتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ راتوں رات کسی نے گاؤں کے کھیتوں سے گندم چرا لی ہے۔ گندم چرانے والے چور بہت ہوشیار تھے اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ گاؤں والے پھر سکینہ کے پاس پہنچے اور اپنی فریاد کی۔ سکینہ نے کہا، گندم کے بوریوں کے نشان دیکھ کر ہمیں چوروں کا پتہ چل سکتا ہے۔ وہ گاؤں والوں کو ساتھ لے کر کھیتوں میں گئی اور غور سے زمین پر بوریوں کے نشان دیکھنے لگی۔ نشان گاؤں کے باہر والے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ سکینہ نے گاؤں کے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لیا اور سب نے جنگل میں چھپ کر چوروں کی نگرانی شروع کر دی۔ رات کے وقت چور ایک جگہ جمع ہوئے اور گندم کی بوریاں بانٹنے لگے۔ سکینہ نے چپکے سے گاؤں کے باقی لوگوں کو اطلاع دی۔ گاؤں والے آ کر چوروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ چوروں نے اپنی غلطی قبول کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گے۔ گاؤں والوں نے سکینہ کی دانائی پر دوبارہ شکر ادا کیا۔ ایک اور دن گاؤں میں ایک عجیب تنازع ہوا۔ دو کسان، فضل اور کریم، ایک بیل پر اپنا دعویٰ کر رہے تھے۔ دونوں کا کہنا تھا کہ بیل ان کا ہے۔ یہ جھگڑا نمبردار کے سامنے پیش ہوا، مگر فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر سکینہ کو بلایا گیا۔ سکینہ نے معاملہ سنا اور کہا، ہمیں بیل سے خود پوچھنا چاہیے کہ وہ کس کا ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے، لیکن سکینہ نے ایک چالاک ترکیب نکالی۔ اس نے دونوں کسانوں سے کہا، تم دونوں بیل کو آواز دو، جو بھی بیل کے پاس جائے گا وہی اس کا مالک ہوگا۔ فضل نے بیل کو آواز دی، مگر بیل نے کوئی رد عمل نہ دیا۔
جیسے ہی کریم نے بیل کو آواز دی وہ فوراً اس کے پاس چلا گیا۔ سکینہ نے فیصلہ سنایا، یہ بیل کریم کا ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ سب نے سکینہ کی ذہانت کی داد دی اور فضل بھی اپنی غلطی مان گیا۔ سکینہ صرف جھگڑے سلجھانے اور چور پکڑنے میں ہی ماہر نہیں تھی بلکہ وہ دلوں کو جوڑنے کا ہنر بھی رکھتی تھی۔ گاؤں میں ایک یتیم لڑکی سلم رہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور نیک دل تھی مگر اس کی شادی کے لیے کوئی انتظام نہ ہو پا رہا تھا۔ سکینہ نے سلم کی حالت دیکھی اور ایک ترکیب سوچی۔ سکینہ نے گاؤں کے سب سے امیر زمیندار کے بیٹے کے لیے سلم کا رشتہ طے کرنے کی بات کی۔ زمیندار شروع میں ہچکچایا لیکن سکینہ نے اسے سمجھایا کہ سلم کی خوبیوں کو دیکھو نہ کہ اس کے حالات کو۔ آخرکار زمیندار مان گیا اور سلم کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ گاؤں والوں نے سکینہ کی اس نیکی کو بھی یاد رکھا۔ سکینہ جٹو کی کہانیاں ہر ایک کے دل میں ایک مثال بن گئیں۔ اس کی چالاکی، دانائی اور دل کی نرمی نے نہ صرف گاؤں کے مسائل حل کیے بلکہ ہر کسی کے دل میں محبت اور احترام بھی پیدا کیا۔ سکینہ کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عقل اور دل کے ساتھ کیے گئے فیصلے ہمیشہ لوگوں کے لیے بھلائی لاتے ہیں۔ چالاک جٹو سکینہ کی عقل مندی اور بہادری کا چرچا پورے علاقے میں تھا۔ وہ نہ صرف مسائل حل کرتی بلکہ لوگوں کو زندگی کے گہرے سبق بھی دیتی۔ اس کے کارنامے صرف چور پکڑنے یا جھگڑے سلجھانے تک محدود نہیں تھے بلکہ اس کی کہانیاں علم، تدبر اور خدمت کی مثال تھیں۔ ایک دن گاؤں کے بازار میں ایک نیا تاجر آیا جو کپڑے بیچ رہا تھا۔ تاجر کی باتوں میں چالاکی اور میٹھا پن تھا لیکن اس کے کپڑے معیار کے مطابق نہیں تھے۔ وہ زیادہ قیمت لے کر کمتر معیار کا کپڑا بیچ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ شکایت لے کر سکینہ کے پاس پہنچے۔ سکینہ بازار گئی اور تاجر سے کپڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کپڑے کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ کپڑا تو بہت عمدہ لگ رہا ہے، کیا تم مجھے پورے گاؤں کے لیے اسی معیار کا کپڑا دے سکتے ہو؟ تاجر خوش ہو کر بولا، بالکل، میں بہترین کپڑا دوں گا۔ سکینہ نے کہا، اچھا لیکن پہلے میں اسے جانچنا چاہتی ہوں۔ میرے دوست شہر میں ایک بڑا تاجر ہے، وہ اس کا اصلی معیار بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر تاجر گھبرا گیا اور سچ اگدیا کہ وہ کم قیمت والا کپڑا مہنگے داموں بیچ رہا ہے۔ سکینہ نے تاجر کو بازار سے نکالنے کا انتظام کیا اور گاؤں والوں کو خبردار کیا کہ خریداری کرتے وقت محتاط رہے۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا کہ ایک کسان کی بیٹی گم ہو گئی ہے۔ وہ بچی کھیلتے ہوئے گاؤں کے کنارے جا پہنچی تھی اور واپس نہیں لوٹی۔ کسان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ سکینہ نے فوراً گاؤں کے کچھ افراد کو جمع کیا اور بچی کی تلاش شروع کر دی۔ سکینہ نے اندازہ لگایا کہ بچی کہیں جنگل کی طرف گئی ہوگی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ دیر تلاش کے بعد سکینہ نے درختوں کے نشانات دیکھے اور محسوس کیا کہ بچی جنگل کے ایک گوشے میں ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بچی ایک درخت کے نیچے بیٹھی ملی۔ وہ خوف زدہ تھی۔ سکینہ نے بچی کو پیار سے دلاسا دیا اور اسے گھر واپس لے آئے۔ کسان اور اس کی بیوی سکینہ کی شکر گزار ہوئے۔ گاؤں کے ایک غریب کسان بشیر نے زمیندار سے قرض لیا تھا۔ بشیر کی فصل اچھی نہیں ہوئی اور وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ زمیندار سختی سے بشیر کو کہہ رہا تھا کہ وہ جلدی قرض واپس کرے ورنہ اس کی زمین چھین لی جائے گی۔ بشیر نے سکینہ سے مدد مانگی۔ سکینہ زمیندار کے پاس گئی اور کہا، اگر بشیر کے حالات بہتر ہوں گے تو وہ تمہارا قرض بھی واپس کر سکے گا اور تمہارے کھیتوں میں مزدوری بھی بہتر کرے گا۔ زمیندار نے کہا، مجھے کیسے یقین ہو؟ سکینہ نے تجویز دی، 1 سال بشیر کو مہلت دو اور دیکھو کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے۔ اگر وہ اپنا وعدہ نہ پورا کرے تو تم اسے سزا دے سکتے ہو۔ زمیندار مان گیا اور بشیر کو 1 سال کی مہلت دے دی۔ سکینہ نے بشیر کی محنت میں مدد کی، اس کی فصل اچھی ہوئی اور اس نے قرض ادا کر دیا۔ زمیندار نے سکینہ کی عقل مندی کو سراہا۔ ایک بار گاؤں پر ایک سخت کارندہ مقرر کیا گیا جو لوگوں پر غیر ضروری ٹیکس لگا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ غصے اور بے بسی کے عالم میں سکینہ کے پاس پہنچے۔ سکینہ نے کارندے کو سبق سکھانے کی ترکیب سوچی۔ سکینہ نے کارندے کو دعوت پر بلایا اور گاؤں کے سارے مسائل اس کے سامنے رکھے۔ باتوں باتوں میں سکینہ نے کارندے سے کہا، اگر گاؤں کے لوگ خوشحال ہوں گے تو زیادہ ٹیکس دے گے، لیکن اگر تم ان سے سب کچھ چھین لوگے تو یہ غریب ہو جائے گے اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کارندے نے سکینہ کی بات پر غور کیا اور گاؤں کے مسائل کم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سکینہ جٹو کی کہانیاں صرف چالاکی کی نہیں بلکہ انسانیت، خدمت اور محبت کی بھی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کھڑی رہتی اور ان کے دکھ درد کو اپنا سمجھتی۔ سکینہ کی مثال یہ سکھاتی ہے کہ ہوشیاری صرف مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل جیتنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ چالاک جٹو سکینہ کی کہانیاں نہ صرف اس کی چالاکی بلکہ اس کے دل کی فراخی، انسانیت اور وفاداری کو بھی اجاگر کرتی تھیں۔ اس کے کارنامے اور حکمتیں لوگوں کو نہ صرف مشکل حالات سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی تھی بلکہ اس کی سادگی اور محبت بھری طبیعت بھی سب کے دلوں میں جگہ بنا لیتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے کھیتوں کے مالک رحمت نے سکینہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ اس کے کھیتوں کا ایک حصہ کوئی شخص جھوٹے کاغذات بنا کر بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رحمت بہت پریشان تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے مدد لے۔
سکینہ نے اس کی بات سن کر کہا، چپ رہو، میں دیکھو گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ سکینہ نے رحمت سے کھیت کے کاغذات طلب کیے اور اپنے طور پر ان کا جائزہ لیا۔ پھر سکینہ نے اس شخص کے ساتھ بات کرنے کا ارادہ کیا جو زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جب سکینہ اس شخص کے پاس پہنچی تو وہ شخص فوراً بولا، یہ زمین میری ہے، دیکھو میرے پاس کاغذات ہیں۔ سکینہ نے اسے خاموش کرایا اور کہا، یہ کاغذات جعلی ہے، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ پھر سکینہ نے کھیت کے اصلی کاغذات کو چیک کیا اور گاؤں کے دیگر معتبر افراد کی مدد سے اس شخص کا جھوٹ ثابت کر دیا۔ سکینہ نے اس شخص کو پولیس کے حوالے کیا اور رحمت کی زمین کو دوبارہ بچا لیا۔ گاؤں والے اس کی چالاکی اور ہمت کی قدر کرنے لگے۔ گاؤں میں ایک اسکول تھا لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے نہ مناسب سہولتیں تھیں نہ استاد۔ گاؤں کے کچھ لوگ سکینہ کے پاس آئے اور کہا، سکینہ، تمہیں ہی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سکینہ نے فوراً اس کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے گاؤں کے دیگر افراد سے ملاقات کی اور سب کو ساتھ لے کر ایک مہم شروع کی تاکہ اسکول کے لیے ضروری فنڈز جمع کیے جا سکے۔ سکینہ نے مختلف دیہاتوں میں پیغام بھیجا، لوگوں کو اسکول کی اہمیت بتائی اور اس کے لیے عطیات جمع کیے۔ سکینہ نے اس کے بعد حکومت سے بھی درخواست کی اور گاؤں کے اسکول کی حالت بہتر بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی کمیٹی تشکیل دی۔ ایک سال کے اندر اندر اسکول کی حالت میں نمایاں بہتری آئی۔ نئی کلاس رومز، پڑھنے کے لیے کتابیں اور تعلیم دینے والے اچھے اساتذہ آ گئے۔ گاؤں کے بچے خوش تھے اور ان کی تعلیم کا معیار بڑھ گیا۔ گاؤں میں دو خاندانوں کے درمیان کئی سالوں سے تنازع چل رہا تھا۔ اس تنازع کی وجہ سے دونوں خاندانوں کے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اور گاؤں میں مسلسل کشیدگی کا ماحول رہتا تھا۔ گاؤں والے بہت پریشان تھے کیونکہ یہ لڑا۔ سکینہ نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو بلایا اور ان کے درمیان بات چیت شروع کی۔ دونوں طرف سے الزامات اور شکایات کا تبادلہ ہوا، لیکن سکینہ نے بڑی حکمت سے دونوں کو سمجھایا کہ خاندانوں کی لڑائیاں گاؤں کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ سکینہ نے دونوں خاندانوں سے کہا، ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں میں امن قائم رہے، تمہارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں اور تمہاری نسلیں خوشحال رہے۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیتے ہو تو گاؤں کا ماحول بہتر ہوگا۔ اس کے بعد سکینہ نے دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کے لیے ایک معاہدہ تیار کیا جس پر دونوں طرف سے دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی ختم ہو گئی اور گاؤں میں خوشی کا ماحول بن گیا۔ گاؤں کے کھیتوں میں پانی کی کمی ایک عام مسئلہ تھا۔ لوگ فصلیں اگانے میں دشواری محسوس کر رہے تھے کیونکہ نہروں میں پانی کم تھا اور کھیتوں تک پانی پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ گاؤں کے کسانوں نے سکینہ سے مدد کی درخواست کی۔ سکینہ نے سب سے پہلے پانی کی فراہمی کے مختلف ذرائع کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت گاؤں کے لوگوں کو کھیتوں میں پانی پہنچانے کے لیے ایک چھوٹا سا نہری نظام تعمیر کرنے کی تجویز دی۔ سکینہ نے گاؤں کے نوجوانوں کو ایک ٹیم بنا کر اس کام پر لگا دیا۔ گاؤں کے افراد نے ایک ساتھ مل کر کام کیا اور سکینہ کی رہنمائی میں نہر کی کھدائی کی۔ چند مہینوں کے اندر اندر کھیتوں تک پانی پہنچ گیا اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہونے لگا۔ گاؤں کے کسان سکینہ کی عقل و تدبر کی بہت قدر کرنے لگے۔ چالاک جٹو سکینہ کی کہانیاں اس بات کی علامت تھیں کہ ایک شخص کی عقل، محنت اور ایمانداری سے کتنی مشکلات حل ہو سکتی ہے۔ سکینہ کی چالاکی صرف اس کی ہوشیاری تک محدود نہ تھی بلکہ اس کے دل میں دوسروں کی مدد کرنے کی محبت بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انسان دل سے سوچے اور دوسروں کے بارے میں فکر کرے تو ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے۔ سکینہ کا قصہ آج بھی گاؤں کے لوگوں کے درمیان ایک کہانی کی طرح سنایا جاتا ہے تاکہ ہر شخص اپنی زندگی میں عقل، محبت اور ایمانداری کو اپنائے۔ چالاک جٹو سکینہ کے کارنامے نہ صرف اس کی ذہانت کی گواہی دیتے تھے بلکہ اس کی انسانیت اور دوسروں کی بھلائی کی خواہش بھی ظاہر کرتے تھے۔ اس کی زندگی کے ہر لمحے میں یہ سکھا گیا کہ عقل، محبت اور محنت سے ہم دنیا کے پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک دن سکینہ گاؤں کے مضافات میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ گاؤں کی حالت پر غور کر رہی تھی کہ کس طرح اس کے گاؤں کے لوگ اپنی محنت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس دوران اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا کاروباری منصوبہ شروع کیا جائے تاکہ وہ اپنے کام کو خود بہتر بنا سکے۔ سکینہ نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گاؤں کے نوجوانوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اگر ہم سب مل کر چھوٹے کاروبار شروع کریں جیسے کہ ہنر سیکھنا اور گھریلو مصنوعات بنانا تو گاؤں کے لوگ اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ سکینہ نے گاؤں کے کچھ افراد کو سلائی، مٹی کے برتن بنانے اور کپڑوں کی سجاوٹ کے کام میں مہارت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے ان تمام کاموں کے لیے ٹریننگ کا بندوبست کیا اور پھر انہیں مقامی مارکیٹ میں بیچنے کا طریقہ سکھایا۔ کچھ ہی مہینوں میں گاؤں کے لوگ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی بدولت خود مختار ہو گئے اور گاؤں کا اقتصادی معیار بلند ہو گیا۔ یہ سکینہ کا خواب تھا جو اس نے پورا کیا اور گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس کی شکر گزار رہے گے۔ ایک دن گاؤں کے نوجوان علی اور عمر کے درمیان کسی بات پر تنازع ہو گیا۔ دونوں لڑنے لگے اور گاؤں میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ جھگڑا بڑے پیمانے پر نہ پھیل جائے۔
وہ جانتے تھے کہ اس صورت حال کو صرف سکینہ ہی حل کر سکتی ہے۔ سکینہ فوراً دونوں نوجوانوں کے پاس گئی اور انہیں الگ الگ بات کرنے کے لیے کہا۔ علی اور عمر دونوں غصے میں تھے اور اپنی باتوں پر اصرار کر رہے تھے۔ سکینہ نے صبر سے دونوں کو سنا اور کہا، جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی بات ٹھیک سے نہیں سمجھا پاتے، لیکن اگر ہم ذرا سوچ کر بات کریں تو بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ سکینہ نے دونوں نوجوانوں کو آپس میں بات کرنے کے لیے کہا اور ان کے درمیان ایک درمیانی حل نکالا۔ اس نے دونوں سے کہا، اگر تم دونوں کی لڑائی ختم ہو گئی تو نہ صرف تمہیں سکون ملے گا بلکہ گاؤں میں امن بھی قائم رہے گا۔ اس بات پر علی اور عمر نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ سکینہ کے صبر اور حکمت نے ایک اور مشکل حل کر دی۔ گاؤں کے کسانوں کو پانی کی کمی کا مسئلہ ہمیشہ سے درپیش تھا، اور جب فصلوں کے لیے پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی تو مشکلات اور بڑھ جاتی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے سکینہ سے درخواست کی۔ سکینہ نے گاؤں کے نوجوانوں کو ساتھ لے کر ایک منصوبہ بنایا کہ پانی کی بچت کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا جائے۔ اس نے کہا، ہمیں پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے کھیتوں میں پانی کو محفوظ کرنے کے لیے جدید طریقوں کا استعمال کریں گے۔ سکینہ نے گاؤں کے لوگوں کو بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ٹینک بنانے کی تجویز دی۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں اور تجربہ کار کسانوں سے بھی مشورہ کیا اور ایک منصوبہ تیار کیا جس کے تحت پانی کی بچت اور اس کا درست استعمال ممکن ہوا۔ گاؤں میں نئے پانی کے ذخائر بننے سے نہ صرف فصلوں کو پانی ملا بلکہ کسانوں کی زندگیوں میں بھی آسانی آئی۔ گاؤں والے سکینہ کی عقل مندی اور محنت کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ تعلیمی سطح بہت نیچے تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر بچے تعلیم سے محروم تھے اور کسی کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں تھا۔ سکینہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ سکینہ نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک تعلیمی پروگرام شروع کیا۔ اس نے گاؤں میں ایک اسکول قائم کیا جہاں بچوں کو بنیادی تعلیم دی جاتی۔ اس اسکول میں نہ صرف بچوں کے لیے تعلیمی مواد تھا بلکہ ان کی تربیت کے لیے خصوصی پروگرامز بھی تھے تاکہ وہ عملی طور پر بھی اپنے گاؤں کے لیے فائدہ مند بن سکے۔ اس کے علاوہ سکینہ نے گاؤں کے بڑوں کو بھی تعلیم دینے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں جان سکے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ اس اسکول کے ذریعے گاؤں میں ایک تعلیمی انقلاب آیا اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مواقع پیدا ہوئے۔ سکینہ کی ذہانت اور چالاکی کی کہانیاں گاؤں کے بچوں کو بھی سنائی جاتی تھیں تاکہ وہ سکینہ سے سبق سیکھیں۔ ایک دن گاؤں کے ایک بچے رحمان نے سکینہ سے پوچھا، اب اتنی چالاک کیسے بنے؟ سکینہ مسکراتے ہوئے جواب دیتی، چالاکی صرف دماغ کی نہیں دل کی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کی چالاکی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات گاؤں کے بچوں نے دل سے سنی اور ان کے اندر بھی چالاکی اور عقل مندی کے جذبات پیدا ہوئے۔ سکینہ کی زندگی نے گاؤں والوں کو یہ سکھایا کہ عقل اور دل دونوں کے ساتھ کام کرنے سے نہ صرف مسائل حل کیے جا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے ایک مثال بھی بنائی جا سکتی ہے۔ سکینہ جٹو کا قصہ آج بھی گاؤں کے ہر فرد کی زبان پر ہے۔ اس کی عقل، ہمت اور انسانیت نے نہ صرف گاؤں کی تغییر بدل ڈالی بلکہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی چالاکی اور ذہانت کے ساتھ اس کے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ سکینہ کی کہانیاں ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی کیونکہ وہ صرف ایک جٹو نہیں بلکہ ایک عظیم انسان تھی۔ سکینہ جٹو کی کہانیاں مسلسل بڑھتی رہے اور ہر نئے دن کے ساتھ اس کی ذہانت، محنت اور دل کی فراخی کے مزید پہلو سامنے آتے گئے۔ اس کے کارنامے گاؤں کے ہر گوشے میں سنائے جاتے تھے اور اس کی موجودگی گاؤں میں خوشی، سکون اور انصاف کا باعث بن گئی تھی۔ اس کی زندگی کے مختلف رنگ لوگوں کے لیے ایک سبق بن چکے تھے۔ عید کا دن گاؤں میں خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن ایک سال گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عید سے چند روز پہلے گاؤں کے ایک معزز شخص حاجی بشیر کے گھر کا سامان چوری ہو گیا۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ پریشان تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جائے۔ سکینہ نے فوراً اس مسئلے کو حل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے چور کی تلاش میں نکل پئی۔ اس نے گاؤں میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں پر بھی دھیان دیا اور اس بات کا جائزہ لیا کہ چوری کے بعد کسی پر کوئی شک تو نہیں تھا۔ سکینہ نے حاجی بشیر کے گھر کے قریب کھیتوں میں نظر دوڑائی اور کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھا جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا۔ وہ فوراً وہاں پہنچی اور اندر سے کچھ آہٹ سنی۔ سکینہ نے دروازہ کھولا اور وہاں موجود ایک شخص کو پکڑ لیا جو حاجی بشیر کا جاننے والا تھا اور چوری کی سازش میں ملوث تھا۔ سکینہ نے چور کو پکڑ کر گاؤں کے بزرگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کی سزایابی کا انتظام کیا۔ گاؤں والے سکینہ کی عقل و ہوشیاری کے معترف ہوئے اور عید کی خوشیاں دوبارہ بحال ہو گئیں۔ سکینہ کی سادگی اور حکمت کا ایک اور مثال اس وقت سامنے آئی جب گاؤں میں ایک نیا سکھا ہوا تاجر آیا۔ اس تاجر نے گاؤں میں آ کر مہنگے داموں چیزیں بیچنا شروع کر دی تھیں اور گاؤں والے اس سے شکایت کر رہے تھے کہ اس کی مصنوعات کے دام زیادہ ہیں اور معیار بھی ناقص ہے۔ سکینہ نے تاجر سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس کے پاس گئی اور کہا، اگر تم اپنے سامان کی قیمتیں کم کرو تو تمہارا کاروبار بہتر چلے گا اور گاؤں والے خوش ہوں گے۔ تاجر نے جواب دیا، یہ میرا کاروبار ہے،
اور میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ سکینہ نے پھر تاجر کو ایک دلچسپ تجویز دی۔ چلو، میں تمہیں ایک چیلنج دیتی ہوں۔ اگر تمہاری مصنوعات واقعی اتنی اچھی ہیں تو ہم سب کو اس کی آزمائش کرنی چاہیے۔ اگر تمہیں کامیابی ملتی ہے تو تمہیں قیمتیں کم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس تجویز پر تاجر راضی ہو گیا۔ سکینہ نے گاؤں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں تاجر کی مصنوعات کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے اس کی مصنوعات کو مسترد کر دیا کیونکہ معیار بہت خراب تھا۔ تاجر نے مجبورنہ قیمتیں کم کیں اور اپنے سامان کی معیار بہتر بنانے کی کوشش کی۔ یہ چالاکی اور سادگی کی ایک اور مثال تھی کہ سکینہ نے کس طرح اپنے حکمت سے ایک مشکل مسئلے کا حل نکالا۔ گاؤں میں ایک اور مسئلہ تھا اور وہ تھا بچوں کی تعلیم کا فقدان۔ گاؤں کے بیشتر بچے تعلیم حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے تھے کیونکہ زیادہ تر بچے اپنے والدین کی مدد کے لیے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ اس پر سکینہ نے ایک بہترین منصوبہ بنایا۔ سکینہ نے گاؤں کے بزرگوں کو قائل کیا کہ بچوں کو تعلیم دینا ان کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ پھر اس نے بچوں کے لیے ایک تعلیمی پروگرام شروع کیا جس میں انہیں کھیل کے ذریعے سکھایا جانے لگا۔ سکینہ نے اس بات کا خیال رکھا کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مزہ بھی آئے تاکہ وہ اسکول جانے کی طرف راغب ہوں۔ اس تعلیمی پروگرام میں نہ صرف بنیادی تعلیم دی جاتی بلکہ بچوں کو اپنے گاؤں کی تاریخ، ثقافت اور کھیتوں کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا۔ اس پروگرام کی بدولت گاؤں میں بچوں کی تعلیم کا معیار بہتر ہوا اور آہستہ آہستہ گاؤں کے والدین نے اپنے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں ایک وقت ایسا آیا کہ دو قریبی خاندانوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ یہ تنازع ہر چھوٹے سے مسئلے پر شدت اختیار کر لیتا تھا اور گاؤں کے امن کو متاثر کرتا تھا۔ گاؤں والے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سکینہ کے پاس آئے۔ سکینہ نے دونوں خاندانوں کے سربراہان کو بلایا اور ان سے کہا، یہ لڑائیاں تمہاری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لو تو نہ صرف تمہارے خاندان کا فائدہ ہوگا بلکہ گاؤں کا ماحول بھی بہتر ہوگا۔ سکینہ نے ایک اہم قدم اٹھایا اور دونوں خاندانوں کو ایک جگہ بٹھا کر ان کی دل کی باتیں سنی۔ اس کے بعد اس نے ایک درمیانہ راستہ نکالا جس سے دونوں خاندانوں کے اختلافات دور ہو گئے۔ اس صلح کے بعد دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور گاؤں میں امن قائم ہو گیا۔ چالاک جٹو سکینہ کی کہانیاں ایک ہی بات کہتی ہیں: عقل، صبر، محبت اور انسانیت سے ہم دنیا کے پیچیدہ ترین مسائل حل کر سکتے ہیں۔ سکینہ نے ہمیشہ اپنی جٹو عقل اور سادہ حکمت سے مشکلات کا مقابلہ کیا اور دوسروں کی مدد کرنے میں اپنا وقت گزارا۔ اس کے کارنامے گاؤں کے لیے ایک روشنی کی طرح تھے اور گاؤں والے ہمیشہ اس کی مہربانیوں اور حکمت کو یاد رکھتے ہیں۔ سکینہ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا کیونکہ اس نے اپنے عمل سے دنیا کو بدلنے کی کوشش کی۔